مجھ سے قاضی صاحب نے بیان کیا کہ میرے چچا کی بیٹی صاحب ثروت تھی اور میں نے اس سے پوشیدہ نکاح کر لیا تھا۔ میں نے نکاح کے لیے اس لیے ترجیح نہیں دی تھی کہ وہ خوبصورت ہوگی، بلکہ مجھے صرف اس کے مال سے امداد حاصل کرنا تھی، اور ایک نکاح میں پوشیدہ طور پر کر رکھا تھا۔ جب وہ اس کو تاڑ گئی تو وہ مجھے چھوڑ گئی اور مجھ سے نکاح پھیر لی۔ یہ میری دوسری بیوی تھی۔ میری پہلی بیوی بہت پیاری تھی، لیکن وہ مالی طور پر بہت کمزور تھی۔ لیکن اب جو میری دوسری بیوی جو بڑی امیر تھی، مجھ کو اس نے اس پر تنگ کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دوں، پھر وہ میرے یہاں واپس آ سکتی ہے۔ میرے ساتھ یہ معاملہ کچھ لمبا کھینچ گیا اور میں نے ایک ایسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا تھا جو میری طبیعت کے بالکل مطابق تھی، میرے ساتھ نباہ کرنے والی تھی۔ ابھی وہ میرے ساتھ تھوڑا ہی عرصہ گزار پائی تھی کہ اس کے خلاف میرے چچا کی بیٹی نے کوشش شروع کر دی اور اس نے مجھ کو سختی اور تنگی میں مبتلا کر ڈالا۔ میرے لیے یہ آسان بات نہ تھی کہ میں اس لڑکی سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ اب میں نے ایک تدبیر کی۔ میں نے اس پہلی بیوی سے کہا کہ پڑوسیوں سے اعلیٰ درجے کا ایک ایک کپڑا ادھار لے کر اپنا پورا جوڑا تیار کر لو اور میرے چچا کی بیٹی کے پاس پہنچو اور اس کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دو اور اس کو خوب دعائیں دو اور اس کے سامنے بہت گڑ گڑاؤ یہاں تک کہ وہ پگھل جائے۔ پھر جب وہ تم سے تمہارا حال پوچھے تو تم یہ کہنا کہ میرے چچا کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا اور ہر وقت میرے سر پر ایک سوکن لا کر بٹھاتا رہتا ہے اور میرا روپیہ ان پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ قاضی صاحب سے میرا فیصلہ کروا دیں۔ میں اس کے خلاف قاضی صاحب کے ہاں دعویٰ کرنا چاہتی ہوں، تو وہ ضرور تجھے میرے پاس لے کر آئے گی۔ چنانچہ یہ سب کچھ کیا۔ جب وہ اس کے پاس جا کر مسلسل روتی رہی تو اس کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے کہا خود قاضی تیرے شوہر سے بھی بدتر ہے، وہ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ دونوں جب میرے پاس پہنچی تو میں اپنی خاص نشست گاہ میں تھا اور وہ غصے میں بھری ہوئی اور اس لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ کہنے لگی اس بد نصیب کا حال بھی میرے ہی جیسا ہے، اس کی بات سن اور اس کا انصاف کر۔ میں نے کہا دونوں اندر آ جاؤ، تو دونوں داخل ہو گئی۔ میں نے لڑکی سے کہا تیرا کیا معاملہ ہے، تو اس نے وہی طے شدہ داستان بیان کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تیرے چچا کے بیٹے نے تجھ سے اقرار کیا ہے کہ اس نے تیرے اوپر دوسری بیوی مسلط کر لی؟ اس نے کہا نہیں واللہ، اور وہ کیسے اقرار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کیا تو نے خود اس عورت کو دیکھا ہے اور تو اس کے مکان اور اس کی صورت سے واقف ہے؟ اس نے کہا نہیں واللہ۔ میں نے کہا اے عورت خدا سے ڈر، اور جو کچھ ایسی باتیں تیرے کانوں میں پڑیں ان کو قبول نہ کیا کر، کیونکہ حاسد بہت ہوتے ہیں اور عورتوں کو خراب کرنے کے خواہش مند بکثرت ہے، اور ہیلا بازی اور دوسروں کو جھوٹا بنانا بہت پھیل چکا ہے۔ دیکھ یہ میری بیوی کو کسی نے کہہ دیا کہ میں نے اس پر ایک اور بیوی مسلط کر لی ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس دروازے سے باہر میری کوئی بیوی ہو تو اس پر بلا شرط 3 طلاقیں ہیں۔ یہ سنتے ہی میری چچا کی بیٹی اٹھی
اور اس نے میرے سر کو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ قاضی صاحب تمہارے اوپر تہمت لگائی گئی تھی۔ اس ترکیب سے میری وہ پہلی بیوی طلاق سے بچ گئی، کیونکہ دونوں میرے سامنے موجود تھے۔